الرحیم دیکھیے، سب سے پہلے جب یہ خبر آئی اور ابھی صرف یہ خبر ہی تھی اور اس کے اندر کی جزیات اور تفاصیل کچھ بھی نہیں آئی تھی، تو سب نے، ہم لوگوں نے بھی بیان دیا، اس کی مذمت کی اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اس فوراً اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے لیے JIT بننی چاہیے، کیوں یہ واقعہ ہوا ہے، اور لانگ مارچ ہم نے بھی کیے ہیں، لیکن اس قسم کا تو کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب جو بنیادی چیز سامنے آ رہی ہے وہ اس پہ کئی زاویے ہیں۔ پہلی بات بنیادی یہ ہے کہ ملزم جو پکڑا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کسی وفاقی ادارے نے نہیں پکڑا بلکہ وہی موقع پر انہی کے کارکنوں نے اور پنجاب ہی کی پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور پھر اس کو تھانے لے گئے یا جہاں پر بھی ان کی تفتیش ان سے ہوئی، تو اس کا جو ایک تفصیلی طور پر اعترافی بیان سامنے آیا ہے وہ کوئی وفاقی ادارے نے ان سے نہیں لیا، انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا ان کو، نہ ISI نے، نہ FIA نے، نہ MI نے، پنجاب پولیس نے اور پنجاب ہی کے اداروں نے ان سے یہ بیان لیا ہے۔ اس تمام بیان کی روشنی میں کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے جو بیان دیا ہے اس سے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان صاحب پتہ نہیں کس کے مشورے سے، جبکہ وہ نہ مذہب کو جانتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی مذہبی تعلیم ہے، اور ہر بات میں مذہب کا ٹچ دو اور مذہب کا ٹچ دو، اور اس ٹچ میں وہ جب آپ لاعلم ہیں شریعت کے حوالے سے تو معاشرے میں ایک مذہبی جنونیت کی طرف آپ نوجوانوں کو لے گئے، اور آج آپ خود اسی جنونیت کے ہاتھوں جو ہے وہ جل بن رہے ہیں اور آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے اس کا۔ تو سیاستدان ناعاقبت اندیش نہیں ہوا کرتا، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے انجام پہ نظر رکھتا ہے، اس کے نتائج پہ نظر رکھتا ہے کہ اس قسم کی صورتحال کے کوئی برے نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا، اور پھر یہ ساری چیزیں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جہاں تک کسی کی فوتیدگی کا مسئلہ ہے اس کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا، گولی کہاں لگی ہے، گولی کی حقیقت کیا ہے، پستول کی گولی ہے، وہ بندوق کی یا کلاشنکوف کی گولی ہے، وہ ایک گولی وہاں لگی ہے یا برسٹ لگا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوالات ہیں جو اس ماحول کے اندر سے اٹھی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جب طبی معائنے کے لیے لے جایا گیا تو بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو پنڈلی پہ گولی کیسی لگی۔ یہ اب ہم بھی کنٹینروں پر چڑھتے اترتے رہے ہیں، ہماری بھی ٹانگوں میں کئی جگہوں پہ زخمیں تو آتی رہی ہیں، لیکن ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ دکمپیل میں کیل بھی لگ سکتا ہے، کوئی لوہے کا کوئی چبھن بھی ہو سکتی ہے، وہ بہت چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو وہ فوراً چلے گئے اور اپنے ہسپتال میں چلے گئے، جبکہ ایسے موقع پر حادثوں کے بعد یا کسی طرح سے حملے کی صورت میں سرکاری ہسپتال میں جانا ہوتا ہے، وہاں پر ایک بورڈ بیٹھتا ہے اور وہاں پر JIT فوراً بنتی ہے۔ یہ اپنے ہسپتال میں جو گئے تاکہ وہ کوئی اس کے خلاف جو اس کا دعویٰ ہے اس کے خلاف کوئی رپورٹ نہ آ جائے، تاکہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ ان کو گولی لگی بھی ہے یا نہیں، لگی ہے تو کس چیز کی گولی لگی ہے، پوری گولی لگی ہے یا کوئی ٹکڑا اس کے اندر ہے، کیسے لگی ہے، کتنے فاصلے سے لگی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں جہاں پر کسی ادارے کو اس کی تفتیش کر لینی چاہیے تھی، کچھ بھی اس حوالے سے وہ ساری چیزیں وہ دھو رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی اس میں انویسٹیگیشن کے لیے جگہ نہیں۔ واقعے کے فوراً بعد جو ہے PTI اور عمران خان نے وفاقی حکومت اور اس کے اداروں پر الزام لگا دیا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بلا تحقیق؟ ہمارے یہاں پشتوں میں کہتے ہیں کہ میں مار کہاں رہا ہوں اور تمہارے مارنے کی آواز کہاں سے نکل رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سرزمین سیکورٹی پنجاب حکومت کی، سرزمین پنجاب حکومت کی، گرفتار کیا ہے تو PTI کے اپنے ورکروں نے اور وہاں کی پولیس نے، لے گئی ہے پنجاب کی پولیس، تھانہ ہے پنجاب کا،
इन्वेस्टिगेशन की है पंजाब की पुलिस ने या पंजाब का कोई इदारा होगा, इसमें किसी किस्म की कहीं पर भी विफाक नजर नहीं आ रहा है। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब इस पर सियासत कर रहे हैं कि जनाब वजीर आजम और फिर राना सनाउल्लाह साहब और फिर ISI के DGC उनका नाम लेकर, तो मैं तो ये समझता हूं कि इस पर भी JIT बननी चाहिए, इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए, और अगर ये दावा झूठा निकलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने अपने इस वाकये को एहतराम की नजर से नहीं देखा जी, लोगों की हमदर्दियों का एहतराम नहीं किया, और एक वाकये को उन्होंने वाकई की हद तक नहीं रखा, और उस पर एक सियासी शीशमहल तामीर कर रहा है इन लाशों के ऊपर और इस खून के ऊपर, तो फिर तो मेरे ख्याल में हमें फौरन आईन और कानून की तरफ जाना चाहिए, और उस हवाले से किसी किस्म की माजरत खाना अंदाज हमें नहीं इख्तियार करना चाहिए। और इसको एक बुनियाद बनाकर पूरे मुल्क में 10-10, 15-15 लड़के जो है किसी चौक पे आकर और गाड़ियां खड़ी करके तो रोड ब्लॉक कर लेते हैं और तमाशा दिखा रहे हैं हर जगह पर कि जैसे उनके लिए कोई पब्लिक नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। मुझे अपना शहर मालूम है, मुझे अपना इलाका मालूम है, मुझे मुल्क के दूसरे इलाकों से रिपोर्टें आ रही हैं, चौकों पर जो लोग जमा होते हैं उनकी पोजीशन हमें मालूम है। ये सिर्फ मुल्क के हालात को गंदा करने के लिए। और क्यों गंदा कर रहा है? जब हम तहरीक चला रहे थे और 15 लाख लोग हम इस्लामाबाद में ले गए थे, इससे पहले हमने 10-10 लाख लोगों के बड़े बड़े इज्तिमात किए। वहां तो हम इंतखाब नहीं मानेंगे। जब असेंबली के अंदर उस पर अदम एतमाद हुआ, अब उसको इलेक्शन भी चाहिए, झूठ का सहारा लेना, गलत कागज लहराना, साइफर की गलत तशरीह करना, उसके बाद मेरे ऊपर हमला हो रहा है, उसके इधर उधर की बातें करना। सर, इसमें अगर पता नहीं क्या जिस किस्म के इल्जाम तराशी इमरान खान अब कर रहा है और एक नैरेटिव बना रहा है गवर्नमेंट के, अगर किसी तीसरी कुव्वत ने इससे फायदा उठा लिया तो फिर? यही तो हम सोच रहे हैं जी कि ऐसी चीजों में एहतियात करना चाहिए। यानी मुझ पर 3 खुदकुश हुए हैं, घर पे मेरे बेटे पे एक हमला हुआ, 2 रॉकेट मेरे घर पर आए हैं। मैंने कभी किसी मसले को इस तरह इस्तेमाल किया है? मेरा तो हमेशा कारकुनों का है कि नहीं। वजह यह है कि अगर हम किसी रुख पर एक सियासी फायदा उठाने के लिए बात कह दें और एक तीसरी खुद उससे फायदा कल उठा ले, तो हमने तो खुद मुतवज्जह किया होगा कि भाई ये हो सकते हैं, और उसी पे बात आती और खुदा जाने कोई और कौन ऐसा कर लेता। तो हम सियासी कारकुन हैं, हम हर चीज के दर्द और तकलीफ और उसके वजन को समझते हैं, उनके अंजाम को समझते हैं, दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हैं, और हमने कभी अपने पूरे मुल्क भर के कारकुन को इस तरह जाने की तरगीब नहीं दी। वरना मेरे कारकुन के लिए मेरे ऊपर हमला तो आखिरी बात है ना फिर। लेकिन किसी एक को बंदूक उठाने की इजाजत नहीं दी, पत्थर उठाने की इजाजत नहीं दी कि नहीं। हमने कहा कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब कानून के मुताबिक इदारे जो है वो अपना फर्ज बजा लाते हैं या उससे सरफ नजर करते हैं, ये उनका मामला है। हमने अपने आप को ऐसे मामलात को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, ये जिस किस्म की जनूनियत और जज्बातियत अपने कारकुनों के दिल दिमाग में भर रहे हैं और उसको फिर मजहबी और जज्बाती रंग भी दे रहे हैं, तो इससे दीन को और हमारे समाजी अकदार को कोई नुकसान तो नहीं? देखिए, बात यह है कि हर पार्टी का अपना वर्कर होता है और उसको अपने लीडर पर एक एतमाद होता है। अब कौन लीडर को समझाए और कौन उसके वर्कर को समझाए? लीडर को यह समझाना मुश्किल है कि तुम आलिम नहीं हो। मरीज को आलिम के पास नहीं ले जाया जाता, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। हर फन का अपना एक माहिर होता है और उससे मुताल्लिक़ कोई भी मामला हो तो उस अपने माहिर फन के पास ले जाया जाता है। साइंस की कोई बात हो तो वो साइंटिस्ट के पास ले जाए जाएंगे। फलकियात की कोई बात हो तो उसके पास हम जाएंगे जी। यहां पर एक शख्स जो दीन से बिल्कुल नावाकिफ है, किसी किस्म का उसको कुरान की तिलावत करना भी उसको ना आता हो, नमाज पढ़ना भी उसको पूरा ना आता हो जी, लेकिन अपने कारकुन में उसने एक चीज पैदा कर दी है, हर बात को मजहबी टच दो, मजहबी हवाले से बात करो। कभी कहता है मैं पैगंबरों के साथ अपने आप को मिला लेता है, जिस तरह अल्लाह उनकी तैयारी कर रहा था अल्लाह मेरी भी उस तरह की तैयारी कर रहा है। कभी कहता है कि मेरी बात उसी तरह लोगों को पहुंचाओ जिस तरह के सहाबा किराम जो है पैगंबर इस्लाम की बात लोगों तक पहुंचाया करते थे। कभी कहता है मुझे जहन्नम की आग नहीं जला सकेगी,
جی اس قسم کی بے تکی باتیں جس کا شریعت کے بڑے سخت قسم کے احکامات اور ان کے انتہائی سنجیدہ پہلوؤں سے اس کا تعلق ہے، وہاں پر بھی ایسی ایسی باتیں مار دیتا ہے جی. کبھی قادیانیوں کے حق میں جو ہے وہ بیانات دے مارتا یہی ہے، بات اس کی جان کے لیے خطرہ بن گئی ہے. اب یہ چیزیں جو ہے معاشرے میں سخت موقف اپنانا ہے. ختم نبوت کی بات ہم بھی کرتے ہیں. کیا سن 1974 کے بعد سے لے کر آج تک ملک میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے؟ ہر چند کے قادیانی سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کو یہ باور کرائیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکے گا جی. جو چیز بھی ہم کرتے ہیں اداروں کے ذریعے، قانون ساز اداروں کے ذریعے اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اس میں اپنی بات ہم منواتے ہیں. یہ نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے ہم جو ہے ہنگامے برپا کر کے اور اپنا موقف لوگوں سے منوائیں جی. تو تحریکی بھی چلتی ہے، تحریکی بھی پھر آئین کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے جی. اب جناب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس اگر لوگ نہیں آ رہے اور 2000 سے لے کر 5000 کے درمیان روزانہ آپ کے پاس جمگٹا ہو جاتا ہے اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اس کو اسلام آباد کی طرف موو کر سکیں، اور اسلام آباد میں بھی حالات آپ جانتے ہیں کہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، تو ایسی صورت میں پھر بات کو سمجھنا چاہیے نا. وہاں جانا چاہیے جہاں پر آپ کو عقل بھی تسلیم کرے کہ بھئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو مذہب کے حوالے سے ایک انتہائی ناواقف آدمی ورکر بھی اسی طرح ہے کہ وہ ڈانس کرتی ہوئی بھی کہتا ہے جیسے میں مذہب کی خدمت کر رہا ہوں جی. اذان آ رہی ہے اور سنی جا رہی ہے اور جناب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور ان کے ڈانس اور ان کے ڈول ڈمکے چل رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ڈسک جو ہے وہ بج رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کرتے جی. تو اس معاملے کو خود ایک لیڈر کو سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو ملامت کریں اس بارے میں، جیسے امریکہ اور یورپ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک انتہا پسندانہ واقعہ ہو جائے تو بس مذہب کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. بابا مذہب کے خلاف نہیں ہے، اس کے کچھ اسباب ہوں گے، شاید تم خود سب ہو اس کے جی. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے اب ان کے ورکر کو کم سمجھائے جو ان پر اعتماد کرتے ہیں، اندھا اعتماد کرتے ہیں اور کوئی قربانی دینے والے بھی نہیں ہیں. وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں خون بہاؤں اور اپنے نوجوانوں کو خون کی طرف لے جاؤں، کیونکہ خون میں زیادہ پبلک کی شمولیت کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اسے فائر کر سکے یا مر سکے گی. اس قسم کے کچھ جنونیوں کو پیدا کر کے فیلڈ میں لے آنا اور ان کو غلط استعمال کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں. آپ کو اگر مغرب کی سپورٹ حاصل ہے تو مغرب بھی اس کا نوٹس لے کہ وہ ایک ایسے آدمی کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے کہ جو مذہبی جنونیت پیدا کر رہا ہے معاشرے کے اندر اور جو کہ مذہب سے ناواقف ہے. ایک طرف سیکولر بننے کی کوشش کر رہا ہے، ایک طرف مذہبی کوشش کر رہا ہے، جس میں سے ایک بھی نہیں، ایک سائڈ کو بھی وہ کور نہیں کر پاتا جی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وزیر اعظم کو بھی نشانہ بنا دیا اور ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ جسے کہتے ہیں وہی کر رہا ہے. تو واقعے کو واقعی کی نظر میں دیکھنا چاہیے، انصاف کے راستے نہ روکے جائے. تحریک انصاف ہے اور آج اس ایک واقعے کے لیے انصاف کے سارے راستے روکے جا رہے ہیں جی، اور بالکل اندھیرا پن ہر چیز کے گرد ایک اندھیرے کا حالہ بنایا جا رہا ہے تاکہ کچھ نظر نہ آئے جی. تو حقائق کو چھپانا، جھوٹ کے پلندے باندھ کر، الزامات تراش کر، پبلک کو روڈوں پہ لا کر پھر خون خرابے کی بات کر کے روز ایک خبر بنانا تاکہ لاشوں کے اوپر ہو لیکن ان کی خبر بنے گی، یہ ناعاقبت اندیشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا اس حوالے سے، اور اس سے جو ان کے اپنے ماحول میں جو اعتدال پسند لوگ ہیں وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مجبور کر رہی ہیں ہمیں بھی کہ بجائے اسی کہ اس وقت ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے، ہم بھی کچھ حقائق لوگوں کے سامنے لائے اور اپنا نظر لوگوں کے سامنے لائے. شکریہ.